ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شریعت کے مطابق قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کتنی ہو؟ دیکھیں، قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے اور ایک صندوق کہلاتی ہے۔ لحد تو یہ ہوتی تھی پہلے کہ یوں آپ کھودیں، کھودنے کے بعد پھر دیوار قبلہ کی طرف پھر مزید کھودا جاتا تھا اور اس میں مردے کو رکھا جاتا تھا اور پھر اوپر سے بند کر دیتے تھے۔ لحد سنت ہے، لیکن اب قبرستان میں جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں زندوں کے لیے جگہ نہیں ہے، بیچارے کہاں اتنی چوڑی چوڑی قبریں بنیں گی، تو اب صندوق۔ اچھا، صندوق بھی پہلے یوں ہوتا تھا اس طرح، پھر تھوڑا یوں، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، لیکن اب بس سیدھا گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں مردے کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ علماء نے فرمایا کہ جو چوڑائی ہے وہ نصف قد کے برابر ہو، جیسے 5 فٹ کا ہے تو 2.5 فٹ، اور لمبائی تو وہی جتنا 5 فٹ کا ہے تو 5 فٹ، چند انچ آگے پیچھے یقیناً زیادہ کریں گے کہ وہ آرام سے اتارا جا سکے، بلکہ بعض اوقات تو اتنا کرتے ہیں کہ قبر میں اترنے والے آرام سے اس کو اتار سکیں، لیکن بہرحال بہت زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو چند انچ ادھر چند انچ ادھر زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور گہرائی نصف قد کے برابر ہی کہی ہے کہ یہ بہتر ہے، اور افضل یہ ہے کہ پورے قد کے برابر، کہ بعض اکابرین سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور اجازت ملے گی تو ہم کھڑے ہو کر استقبال کریں، تو اس لیے ان کو اکابرین تھے، وہ خواص میں سے تھے، تو ان کے لیے یقیناً یہ بات زیبا ہے، لیکن اتنی گہرائی میں آج کل گورکن بھی تیار نہیں ہوتا، تو کم از کم نصف قد کے برابر گہرائی ہو تو یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ شریعت کے موافق آپ نے قبر بنا لی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ سردی میں بعض اوقات دونوں ناک بند ہو جاتی ہیں، اب اگر ہم نے غسل کرنا ہو تو غسل میں نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچ پاتا، تو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، دونوں ناکوں کے بند ہو جانے کا مطلب ہے کہ سانس صحیح طریقے سے آپ کے اندر نہیں جاتا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہاں تک آ کے کوئی سیمنٹ کی طرح کوئی بلاکیج ہو جاتی ہے بالکل کہ آپ یوں کوئی پانی ڈالیں تو یہاں پہ آ کے رک جائے گا۔ اگر آپ کی ناک بند بھی ہو تب بھی آپ تھوڑا سا پانی لے کے ہلکا سا سونگیں گے تو اوپر چڑھ جائے گا، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نزلہ بہت زیادہ آ رہا ہے مثال کے طور پر، تو پھر آپ کم از کم اتنا کہ اس کو پانی کو ناک کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا دبائیں گے، وہ خود اوپر جائے گا، جہاں تک آسانی سے جا سکے آپ کر لیں۔ لیکن ناک بند جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی یہاں سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مواد ایسا آ جائے کہ دونوں ناکیں بالکل بند ہو کر، پھر تو آپ کو سانس کیسے آئے گا؟ سانس تھوڑا بہت تو آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے غسل بہرحال آپ کا ہو جائے گا، احتیاط کر کے جتنا چڑھا سکے پانی اوپر تک پہنچا لیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل دے سکتے ہیں، جنازے کو کندھا دینا ایک اطاعت ہے، طاعت کہتے ہیں نیک عمل کو، اور اطاعت اگر شروع میں الف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، فرما برداری کرنا، تو جنازے کو کندھا دینا بالکل ایک طاعت ہے، اور یہ بعض طاعتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں طہارت شرط نہیں ہوتی، لہذا اس میں بھی کوئی طہارت شرط نہیں ہے، باوضو ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، نہ ہوں تو بے وضو، حتیٰ کہ اگر کوئی حالت جنابت میں بھی ہے تو وہ بہرحال جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور لا ینصرون کا مطلب وہ مدد نہیں دیے جائیں گے یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کسی نے اگر آپ کو بطور وظیفہ بتایا، مجھے تو لگتا ہے دشمنوں کے خلاف کوئی وظیفہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف پڑھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہو، اور یہ کسی نے اپنے پاس سے بنایا اور آپ کو دے دیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو آپ مس یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں، جو اچھے کلمات ہوتے ہیں ان کا نیگیٹو استعمال بعض اوقات خود آپ پر نیگیٹو ایفیکٹس ڈالے گا اور آپ نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح کتابیں نہ پڑھیں۔ ایک بہن نے آج مجھے کہا کہ میں نے کتاب پڑھی، اس کے اندر بہت سارے وظیفے لکھے تو انہوں نے اپنا لیے۔ کتابوں میں ہزاروں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ان کی فضیلتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں گے اگر یہ پڑھ لوں تو بس پوری دنیا کا حکمران تو میں ہی ہوں گا، پاکستان کی اگلی حکومت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ارے بھائی، اتنی آسانی سے ہر چیز وظیفوں سے حاصل ہو جاتی تو ہر شخص حاکم ہوتا، ہر شخص بادشاہ ہوتا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا حسن زن قائم کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی معذرت کے ساتھ، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے، فرض علوم ہم نے نہیں سیکھے ہوتے، ہزارہ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہوں بھری زندگی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، رزق حلال اور حرام کی تمیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھوں گا اللہ تعالیٰ فوراً مجھے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ بھائی جان، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہر چیز کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس طرح آپ کو ہر چیز کے فائدے حاصل ہونے لگ جائیں تو پھر تو آدمی کیوں نماز پڑھے گا؟ یعنی ایک عام سوچ یہ ہوگی پھر میں کیوں نماز پڑھوں، سارے فائدے تو مجھے حاصل ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی بہت ہی خوش نصیب ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت بھی کرے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا اس قسم کے وظائف نہ کیے جائیں۔ اس کو بیٹا کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، علماء نے اس کا ایک تجربے سے ایک بات ثابت فرمائی کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہوتی ہیں اور وہ نیت کر لیں، شوہر بھی نیت کر لے کہ میرے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا،
تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال تجربے میں آیا ہے تو یہ نیت کر لیا کریں. دیکھیں اولاً تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت نے نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر جائز سے زیادہ نہیں، اس سے پوچھیں نمک کی مقدار کیا ہے وہ بتا دے. صحیح ہے مسئلہ یہ ہے. اچھا ہاں، ایسا نفع کی مقدار مقرر کرنا کہ جس سے پبلک کو نقصان ہو، وہ تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، اور یہ زیادہ تر اس میں ہوتا ہے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا آٹا مہنگا کر دیا آپ نے، چینی، گھی، دیگر چیزیں جو روز مرہ استعمال کی ہیں، اور اس میں آپ بہت زیادہ نفع لینے لگ جائیں جس سے امت تکلیف میں پڑ جائے، یہ شریعت ناپسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے اگر مثال کے طور پہ میری ایک گاڑی ہے 1 لاکھ کے لیے میں 10 لاکھ کی بیچنا چاہوں، شریعت منع نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ ضرورت میں شامل نہیں ہے. کوئی لینا چاہے ٹھیک، ورنہ اور بہت ساری چیزیں. لیکن یہ روز مرہ استعمال کی چیزیں، ان میں ایک ایسا ہی نفع لینا چاہیے جو عمومی طور پر مارکیٹ میں رائج ہو اور لوگوں کو تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے. ٹھیک ہے. اس میں اگر لوگ باز نہیں آ رہے، ایک ضمن بات بس کر دیتا ہوں، تو حاکم اسلام کے لیے شرعی طور پہ جائز ہے کہ وہ ایک ریٹ لسٹ مقرر کر دے اور اس پر لوگوں کو پابند بنائے، یعنی بیچنے والوں کو کہ اس کے مطابق آپ بیچیں. ویسے تو حاکم اسلام مقرر نہیں کر سکتا نفع کی مقدار، کیونکہ وہ جیسے میں نے آج کی تو اجازت دی ہے. لیکن جب یہ ظلم و زیادتی کی طرف جانے لگے تو حاکم اسلام اور ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ قیمتیں ایسی کہ دکاندار کو بھی نقصان نہ ہو. اور اب ہو رہا کیا، یہ پھل والا بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، جو لے کر آتا ہے اس کو اتنا مہنگا پڑتا ہے، وہ آگے مہنگا دینے کی کوشش کرتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھ کر ریٹ مقرر کیے جائیں اور سختی کے ساتھ ان ریٹ کے مطابق بیچنے پر مجبور کیا جائے. کسی نے پوچھا کہ یہ ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت شدید کوئی بیماری ہوئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر ایک کیڑا نیچے گرا تو وہ چونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آپ نے وہ کیڑا اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھا. کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے، انبیاء علیہ السلام یہ پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل روایات ہیں، انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں. یہ اصل میں یہود میں سینہ بسینہ چلتی آئی تھیں، اور یہود چونکہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے اس لیے اسرائیلی روایات انہیں کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہماری شریعت اور قرآن و حدیث کے حکم کے موافق ہوں، یا کم از کم نہ مخالف نہ موافق، وہ اور جو سری مخالف ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے. جب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ہمارا مسلمہ اصول ہے، ہمارا یہ علماء کرام کا مسلمہ متفقہ نظریہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دے گا جو باعث کراہت ہو، کہ لوگ اس سے کراہت کھا کے چلے جائیں. کیونکہ اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہونے آیا اور نبی کے اندر کوئی ایسی کراہت والی چیز دیکھ کر وہ اسلام سے پلٹ گیا کہ میں نے اسلام لاتا کراہت سے نکل گیا، تو یہ غلط چیز ہو جائے گی، اس کا وہ اسلام سے دور ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کسی نچلے خاندان میں پیدا نہیں کرتا. نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوگا، اخلاقیات میں کامل ہوگا، عبادات میں کامل ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، مردانہ وجاہت اس کو حاصل ہوگی، معجزات دکھائے گا، تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی میدان معاشر میں یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے متنفر ہو کے میں اسلام سے دور ہوا یا میں تجھ پر ایمان نہیں لایا. تو اس لیے اس قسم کی روایات کو بیان کرنا گناہ ہے اور اس قسم کی روایات کا رد کرنا واجب ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی، ہاں بیماری آپ کو ضرور ہوئی تھی بطور آزمائش، لیکن معاذ اللہ کیڑے ویڑے کی روایت جو ہے بالکل غلط ہے. ان روایات کو نہ بیان کریں نہ سنیں. کسی نے پوچھا کہ جو میچز وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کھلاڑی کا نام محمد ہوتا ہے تو وہ کیمرے میں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ بظاہر گراؤنڈ پر وہ نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور جو گراؤنڈ میں کھلاڑی ہوتے ہیں بعض اوقات اس نام کے اوپر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، ان کے قدموں میں نام ہوتا ہے. تو کیا اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ عنصر وغیرہ ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل ہے، اگرچہ جو کھلاڑی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، نہ وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ تو بظاہر گراؤنڈ پہ دکھا ہوا نہیں ہے، یہ کیمرے میں ایسا نظر آتا ہے. تو یہ کیمرے والوں کو چاہیے کہ وہ اس میں احتیاط کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی تو اصل کوئی ہے، تو ویسی مطلب ایک نظر آ رہا ہے، وہ تو کیمرے کے اوپر دکھا رہے ہیں، تو پھر ہم آپ سے کویسچن کریں گے اگر آپ کے والد کی یا والدہ کی پکچر اس طرح کی جائے اور گراؤنڈ میں کوئی ان کے منہ پہ چڑھتا ہوا نظر آئے تو پھر کچھ آپ کو بیڈ فیل ہوگا یا نہیں ہوگا. بس اسی طریقے سے جو مقدس نام ہیں ان کے بارے میں ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس انداز سے اس کو کیمرے پہ نہ لگائیں کہ گراؤنڈ میں کسی کے قدموں کے نیچے وہ کچلتا ہوا یا اس پہ کوئی کھڑا ہوا محسوس ہو. یہ ذرا احتیاط کیجیے. رشتہ داروں میں جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی. جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے اور مالدار کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں. اس میں ساس بھی آ گئی، سسر، نندے، بھائی بہن، چاچا، تایا، چاچا، پھپھی، ماموں، ممانی، ان سب کو دے سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ منت مان لی ہوں اور یہ بھی یاد نہیں کہ کون کون سی مانی تھو تو کیا حکم ہوگا.
دیکھیں یہ بہت بڑی غفلت ہے اصل میں، جس کو معذرت کے ساتھ جس کو آخرت کی صحیح فکر نہیں ہوتی، اللہ کی گرفت کا صحیح احساس نہیں ہوتا، جس کی نظر میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے آخرت کی کم ہے، وہ اس طرح کے عمل کرے گا۔ یہ منتیں مان رہے ہیں، بھول رہے ہیں۔ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو ڈرے گا کہ یار اگر میں نے منت مانی اور ہو سکتا ہے کام ہو جائے، مجھے پورا کرنے کا موقع مل جائے اور پورا کرنا مجھ پہ واجب اور میں بھول گیا تو گناہ گار ہوتا رہوں گا اور آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ بہرحال جو بھول گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، نیکسٹ ٹائم اگر کوئی منت ماننی ہو ایک ڈائری لے لیں، جیسی منت مانیں اس کو لکھیں اس میں، اور تاریخ بھی نوٹ کر لیں، اور پھر تاکہ آپ کو وہ بعد میں یاد رہے۔ تجوید کی شرعی حیثیت علماء نے واجب کی رکھی ہے کہ واجب ہے کہ قرآن پاک کے صحیح تلفظ کو سیکھا جائے۔ قرآن پاک کے حروف مختلف کے منہ کے مختلف خاص حصوں سے نکلتے ہیں، اور جس جگہ سے کوئی چیز نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو صحیح مخارج کے ساتھ اور قواعد کا لحاظ کر کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو تجوید سے قرآن پڑھنا کہتے ہیں۔ جیسے لفظ قل ہے، قل هو اللہ احد، قل کو موٹا پڑھیں گے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر کاف ڈنڈے والے کاف سے اس کو باریکی نہیں پڑھا تو وہ کاف ڈنڈے والا بن جائے گا۔ اس کا معنی ہوگا معذاللہ یوں ہو جائے گا قل هو اللہ احد، کھائیے اللہ ایک ہے۔ تو یہ الٹا کتنا غلط ترجمہ ہو گیا۔ اس لیے تجوید کا سیکھنا لازم قرار دیا کہ ہر جگہ معنی فاسد نہیں ہوتا، لیکن بعض جگہ جہاں ہوتا ہے وہاں بعض اوقات کفر بھی لازم آ جاتا ہے، اس لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس نے تجوید نہیں سیکھی اس کو چاہیے کہ فوراً سیکھے۔ سیکھنے کے دوران اس کے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اگر بالکل ہی نہ سیکھیں اور نماز میں اس طرح کی کوئی کفری غلطی ہوئی تو قابل گرفت ہوگا۔ ایک شخص نے ایک منت مانی، ابھی کام اس کا ہوا نہیں، اس نے یعنی کام کے بدلے میں کوئی عبادت کی منت مانی تھی، تو کیا وہ اس کام کے ہونے نہ ہونے سے پہلے اپنی منت کو ختم کر سکتا ہے یا اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں نہیں کر سکتے۔ جب ایک دفعہ منت کے الفاظ آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں، طلاق کے الفاظ آپ کی زبان سے نکل گئے، آپ نے قسم کھا لی ہے، اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا، تو یہ یا طلاق تفویض کرنا اور بیوی کو طلاق کا اختیار دے دینا، یہ چیزیں واپس نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ زبان سے منت کے الفاظ نکل گئے، مثال کے طور پہ آپ نے 1000 نوافل کی منت مان لی کہ اگر مجھے نوکری مل گئی 1000 نوافل، پھر آپ نے سوچا یار 1000 تو بہت زیادہ ہیں، چلو 500 کر لیتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ اب آپ 1000 فکس ہو گئے، اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ کو 1000 نوافل ہی پڑھنے ہوں گے۔ اس لیے پہلے سے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم غیب حاصل ہے تو وہ بندوں کو جانچتا کیوں ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور کون نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اس بات کا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں امتحان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا سامنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے، ہم امتحان لیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ قابل ہے اور یہ نکما ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف حجت قائم کرنی ہے، میں جانتا ہوں یہ نکما آدمی ہے، میں جانتا ہوں یہ بہت ذہین ہے، اب میں اس کا امتحان لیتا ہوں تاکہ میں ثابت کر دوں کہ یہ نکما ہے، یا میں اس کا امتحان لیتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ امتحان لوں گا یہ زبردست نتیجہ آئے گا اور میں ثابت کر دوں گا سب پر کہ میں کہتا تھا نا ذہین ہے تو یہ ذہین ہے۔ بس یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے لیے محال ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے لوگوں کا نہیں پتہ۔ امتحان میں مبتلا کرنا ان کے خلاف ایک حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں انسان کو ڈالتا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو بروز قیامت اس کی دلیل اس کو بنیاد بنا کر، چاہے تو اللہ اپنے کرم سے بھی کر سکتا ہے لیکن ظاہری جو اس کا قانون ہے وہ یہی ہے، اسے بنیاد بنا کر اللہ انعام دے گا۔ اس نے نمازیں پڑھیں یہ انعام، یہ گناہ سے بچا یہ انعام، تو کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کرم فرمایا۔ اور ایک گناہ گار ہے، اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا، وہ ناکام ہوا، تو اب وہ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایسا کیوں ہوا، تمہیں اختیار دیا گیا تھا۔ جیسے اب کافر کو اختیار ملا کہ وہ اسلام قبول کرے یا کفر، اب اس نے اپنے اختیار سے کفر قبول کر لیا، اس کا امتحان تھا کہ وہ حالات سے لڑے، ماحول سے لڑے، لوگوں سے مقابلہ کرے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئے، وہ ناکام رہا، اب میدان محشر میں یہ اس کے خلاف ایک حجت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، کون ہدایت پر رہے گا کون گمراہ ہوگا، لیکن یہ جو امتحان کا لفظ بیان کیا جاتا ہے یہ امتحان معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جو اللہ کو پہلے سے علم ہے اس کو ثابت کرنے اور انسانوں کے خلاف ایک حجت اور دلیل قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک شخص نے کہا یا ابا القاسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس شخص کو پکارا تھا، یعنی آپ کو نہیں پکارا، میں نے تو دوسرے کو پکارا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام رکھا کرو اور میری کنیت نہ رکھا کرو۔ دیکھیں کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے تعلق کی بنا پر ایک نام رکھتے ہیں، تعلق کی بنا پر، اور اس سے پہلے مرد کے لیے ابو کا لفظ آتا ہے اور عورت کے لیے کا لفظ آتا ہے۔
جیسے ایمن، بشیر، فرض کر لیں ایسا، اور مرد کے لیے ابو کا لفظ آتا ہے جیسے ابو ہریرہ، یا اولاد کی طرف نسبت کے اعتبار سے انسان کر لے تو ابو القاسم، ابو الحسن جیسے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنیت استعمال فرماتے تھے ابو القاسم، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ لیکن یہ آپ کی حیات طیبہ کے لیے حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت باقاعدہ مرحمت فرما دی ہے۔ یہ ممانعت سے پہلے کا حکم تھا کہ سرکار کے نام پر نام رکھو لیکن کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ اب آج کل کے دور میں ابو القاسم کوئی کنیت رکھ سکتا ہے، مثلا اس کے بیٹے کا نام قاسم ہے تو وہ ابو القاسم کنیت کر سکتا ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، یہ کوئی امر نہیں ہے، یہ اصل میں اجازت ہے، استحبابی اجازت، کہ بھئی اگر رکھنا چاہو تو بہت اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ نام پہ نام رکھو پھر تو واجب ہو جاتا ہے اگر سرکار حکم ارشاد فرماتے تو اس میں۔ لیکن یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بظاہر ارشاد فرما رہے ہیں وہ وجوب کے لیے بھی نہیں ہے، سرکار یہ استحبابی ہوتا ہے، استحباب کا مطلب کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو گناہ نہیں۔ تو یہ سرکار نے فرمایا کہ میرا نام رکھا کرو اور میری کنیت نہ رکھا کرو، تو یہ کوئی ایسا حکم نہیں دے رہے کہ اگر کوئی نہ رکھتا تو گناہگار ہوتا، لہٰذا اس زمانے میں بھی ہر ایک نے اپنا نام محمد رکھا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں اس حدیث اسی قسم کی حدیثوں سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں۔ جن کے ہاں جس کو بیٹا کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، علماء نے اس کا ایک مطلب تجربے سے ایک بات ثابت فرمائی کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہوتی ہیں اور وہ نیت کر لیں، شوہر بھی نیت کر لے کہ میرے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال تجربے میں آیا ہے تو یہ نیت کر لیا کریں۔ اسی طرح جن کے بچے ہو چکے ہیں، آپ نے مختلف نام رکھ دیے، عبد الحفیظ نام رکھ دیا، عبد الکریم نام رکھ دیا مثال کے طور پر، تو ڈاکومنٹس میں چاہے آپ چینج نہ کریں، اب نام رکھ دیں محمد، کہ بھئی ہمارے بچے کا نام اصل نام محمد ہے، پکارنے کے لیے عبد الکریم جو ڈاکومنٹس میں چل رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں تو تمام ڈاکومنٹس میں بھی اس کو چینج کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نام سے پکاریں۔ اگر عبد الحفیظ نام ہے، عبد الحفیظ کہتے ہیں، تو اب محمد آپ نے نام رکھا تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ محمد عبد الحفیظ ضرور پکاریں، نام رکھ دیں، بروز قیامت نام سے پکارا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو حدیث یوں بیان فرمائی کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کسی گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہوں، تین محمد ہوں، یعنی اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے کی ترغیب۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں جس کا نام محمد ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ بخشا جائے گا، یہ روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کر لی جائے اور اس فضیلت سے حصہ حاصل کر لیا جائے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، جیسے میں نے آپ کو آسانی اور سہولت بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو چینج کرنا پڑے، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اب اس کو متعارف کروانا پڑے سب کو کہ بھی میرا نام اب محمد ہے، محمد پکارو، کوئی ضروری نہیں ہے، نام محمد رکھ لیجئے آپ، انشاءاللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیں گے۔ بھائی نے پوچھا کہ یہ فوجی کٹنگ والے بال کٹوانا کیسا ہے؟ ایک کہتے ہیں ہمارے کچھ صومالیہ کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دیکھیں پہلے دور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو منع فرماتے ہیں یا خود اس کا خلاف کرتے ہیں تو وہ اصل میں کسی غیر قوم سے اس زمانے میں مشابہت سے بچنے کی غرض سے تھا۔ جیسے کہ علماء نے لکھا کہ جب سرکار مکہ المکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ درمیان کی مانگ نکالتے تھے، تو سرکار بالکل سیدھے بال بناتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو سیدھے بال بناتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے بیچ کی مانگ نکالنا شروع فرمائی۔ تو یہ ایک خاص موقع پر غیر قوموں کی مشابہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں۔ باقی اگر اب جیسے عرف بدل گیا ہے، فوجی کٹ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کسی خاص غیر قوم کی اگر علامت بن جائیں کہ اس کو دیکھیں تو کافر یاد آئے، اس کو دیکھیں تو انگریز یاد آئے، اس کو دیکھیں تو مشرک یاد آئے، ایسے ہیئر سٹائل بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح ایک مسلمان کا اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا یا معاذ اللہ ظاہری اعتبار سے ہی گویا کہ کافر سا بنا کر پیش کرنا لازم آتا ہے اور شریعت اس کو محبوب نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مختلف فیشن کے بال بنا سکتے ہیں، اگرچہ افضل اور اولا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کے مطابق درمیان سے مانگ نکالی جائے اور زلفیں بنائی جائیں، لیکن اس سنت پر اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کو قابل گرفت ہرگز قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا مرد قاری صاحب لڑکیوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جیسے 3 سال کی، 4 سال کی اور مجمع کثیر میں پڑھا رہے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، 6-7 سال کی ہو جائیں اور خصوصاً اگر 1-2 بچیاں ہوں یا تنہائی میں پڑھائیں تو پھر اس کی بالکل ممانعت ہوگی۔
اور بہتر یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے خود قاری صاحب کو اپنے آپ کو تہمت، بدگمانی اور اس طرح کے مختلف معاملات سے بچانے کے لیے چھوٹی بچیوں کو بھی قرآن نہیں پڑھانا چاہیے۔ کیسز آپ کے سامنے ہیں، مسائل آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے قاری صاحب کی کوئی نیت نہ ہو، ہاتھ لگ جائے، کچھ ہو جائے مسئلہ اور بچی یہ سمجھے، کیونکہ آج کل بچوں کو بھی تھوڑا شعور کی بیداری گھر والے کروا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا کوئی ٹچ کرے ہمیں بتانا وغیرہ وغیرہ، ٹی وی پہ بھی کچھ ایسی چیزیں چلی ہیں، اب وہ بچوں نے جا کے گھر پہ بتایا تو لوگ قاری صاحب کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اور اس طریقے سے اگر ان کا قصور نہ بھی ہو تو بہرحال ایک بدنامی پورے علاقے میں ہو جائے گی، اور بد سے ہے بدنام برا، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ لڑکی عورتیں پڑھائیں بچیوں کو، یہ بیسٹ ہے، قاری صاحب بچوں کو پڑھائیں، لیکن اگر بہرحال کوئی ذات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر بچیوں کو پڑھایا جائے تو مطلقاً یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا، تفصیل میں نے عرض کی ہے۔ کچھ پیسہ جمع ہوگا، اس کو کیسے خرچ کروں؟ انہوں نے 2-3 چیزیں لکھی ہیں کہ مطلب مانگنے والے کو دے دوں، یا کسی کوئی دینی محفل کروا لوں اس میں کھانا کھلا دوں، یا مسجد میں دے دوں، یا مدرسے میں دے دوں۔ دیکھیں مانگنے والوں کو تو ہرگز نہ دیں، جو پیشہ ور ہوتے ہیں ان کو دینا تو گناہ ہوتا ہے۔ باقی کسی دینی محفل کے اندر اگر آپ کوئی نعت کی محفل ہو رہی ہے یا کوئی اور کسی قسم کے جلسہ جلوس ہو رہا ہے اور دینی لحاظ سے ہے، اس میں کھانا کھلانا اچھا ہے، چلیں لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی بہتر ہے۔ مسجد کی اگر تعمیر وغیرہ میں لگائیں تو یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا، جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ کسی ایسے مدرسے میں دیتے ہیں، اہل سنت کا کوئی مدرسہ ہے جہاں پر عالم اور مفتی تیار ہو رہے ہوں اور واقعی وہ بچے پڑھنے والے ہوں، اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں، کسی سے مشورہ کر لیں کہ اگر آپ کو کوئی صحیح مشورہ دینے والا ہو کہ واقعی پڑھنے والے بچے ہوں، تو سب سے بڑا ثواب جاریہ کسی کو عالم اور مفتی بنانا ہے، کیونکہ ایک عالم اور مفتی بہت سارے کام کرتا ہے، وہ تدریس کرتا ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے، وہ تحریر کرتا ہے، فتاوی لکھتے ہیں، پھر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، تو بہت بڑا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کاموں میں بالکل آپ لگائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔